صدر ٹرمپ کا پلان اے ناکام ہو گیا، امریکی زمینی حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان، کہا اسرائیل پہلے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ آخر میں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران نے جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کیا، کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سے اسٹیو وٹکوف یا جیریڈ کشنر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ امریکی ٹارپیڈو سے نشانہ بننے والا بحری جہاز بھارتی مہمان تھا، امریکہ نے جہاز کو بغیر کسی وارننگ کے نشانہ بنایا۔ قطر نے LNG کی پیداوار بند کرنے کا اعلان کر دیا، دنیا بھر میں گیس کا شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ دنیا بھر کو 20% LNG قطر سپلائی کرتا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قطر کے پیداواری یونٹس کو ایرانی حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اب ہرمز کی بندش سے بھی صورتحال زیادہ بگڑی ہے۔ LNG کی پیداواری صلاحیت بحال ہونے میں 1 ماہ لگے گا۔ تو آپ کو اس بارے سے اپڈیٹ کریں، بڑی اہم خبر ہے LNG کی حوالے سے۔ قطر نے LNG کی پیداوار بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور دنیا بھر میں گیس کا شدید بحران پیدا ہونے کا خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ اس اعلان کے بعد رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے دنیا بھر کو 20% LNG قطر سپلائی کرتا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق قطر کی پیداواری یونٹس کو ایرانی حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ اب ہرمز کی بندش سے بھی صورتحال زیادہ بگڑی ہے۔ امریکہ کا تیل کی عالمی منڈی پر دباؤ کم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ نے سمندر میں موجود روسی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی۔ یہ چھوٹ صرف 30 دن کے لیے دی گئی ہے۔ اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ کا تیل کی عالمی منڈی پر دباؤ کم کرنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ امریکہ نے سمندر میں موجود روسی تیل کی فروخت کی اجازت دے دی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، ملک میں ایندھن کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ہنگامی اجلاس بلا لیا، قومی ایکشن پلان پر غور ہوگا۔ ممکنہ تیل بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی منظوری دی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار تعین ایجنڈے میں شامل۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول ڈیزل کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ پر سخت کارروائی ہوگی۔ LNG، LPG، قدرتی گیس ترجیحی شعبوں کو فراہم کی جائے گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس بھی آج طلب۔ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز اور ورک فرام ہوم سمیت متعدد تجاویز دی جائیں گی۔ کارپوریٹ سیکٹر سمیت نجی اداروں میں بھی ورک فرام ہوم سے متعلق سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث RLNG کی سپلائی متاثر۔ رمضان کے لیے اعلان کردہ شیڈول پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا۔ سحر افطار میں صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ دیگر اوقات میں گیس لائن پیک کو مد نظر رکھ کر دی جائے گی۔ پرانا شیڈول بحال کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ رمضان میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی اولین ترجیح، CNG۔ کمرشل انڈسٹریل صارفین کو گیس کی سپلائی متاثر ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ملیشین وزیر اعظم اور انڈونیشیا کے صدر سے ٹیلی فونک رابطے۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ رہنماؤں نے سفارتی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایران پر اسرائیلی حملوں اور خلیجی ممالک کے خلاف کارروائیوں پر شدید تشویش ہے۔ تمام ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام UN چارٹر کے مطابق یقینی بنانا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں وزیر اعظم نے زور دیا کہ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، کشیدگی کم کریں اور مسائل سفارت کاری کے ذریعے حل کریں۔ وزیر اعظم نے دونوں رہنماؤں کو افغانستان سے متعلق حالیہ پیش رفت اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کوششیں کی جو اب بھی جاری ہیں کہ یہ جنگ بند ہو۔ رانا ثناء اللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا PTI کو وزیر اعظم ہاؤس میں بریفنگ میں جانا چاہیے تھا۔ پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے اور اب بھی وہ کوشش جاری ہے، جنگ جو ہے یہ بند ہو جائے۔ اور پاکستان اس وقت بھی اس کوشش میں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دوبارہ نیگوشیشن ٹیبل پہ آئے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نہ صرف خود اپنے طور پہ کوشاں ہے بلکہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور ان کو بھی بیچ میں جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ان کا وہاں پہ موجود ہونا جو ہے وہ ایک یعنی حب الوطنی کا تقاضا تھا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی پارٹیسپیشن جو ہے اس کو وہاں پہ شو کرنا چاہیے تھا اور جو بھی کمی محسوس کرتے وہاں پہ یہ بات کرتے۔ اپوزیشن کی طرف سے یا PTI کی طرف سے ایک بہت اچھا یعنی عمل ہوتا، ایکٹ ہوتا
اگر یہ وہاں پہ جاتے تھے۔ مشرق وسطی سے امریکی شہریوں کی وطن واپسی جاری ہے۔ وطن واپسی آنے والوں نے شکریہ ادا کیا، کہا کہ وہ محفوظ طریقے سے پہنچ گئے۔ UAE اور حکومت سے بہت انہوں نے مدد کی۔ I'm just thankful to be home. Thank you to the UAE for keeping my husband and I safe. We were there for a birthday trip. I feel that they did a lot more for us to keep us safe then. I feel like it was a stressful situation just not knowing, when we can come back, especially we were there for a small transit. So that was really difficult, but we were able to get back and now we feel really good to be back home. Even in the rain and the snow, it feels good to be back. I think it was more about the uncertainty of when you're coming back. Because again, city felt safe. The king was walking on Dubai Mall by March 2nd. Our hotel was actually next to, we could see the US consulate in Dubai from our window. We ended up actually checking out that morning, and then that same night, there was a drone attack on it, so. بھارت کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ، روسی ساختہ سخوئی طیارہ آسام میں گرا۔ طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہوا اور بھارتی فضائیہ نے حادثے کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ تو بھارت کا ایک اور طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، روسی ساختہ سخوئی طیارہ آسام میں گرا، طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ سابق وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کہتے ہیں مسلم ممالک پاکستان اور سعودی عرب جیسے دفاعی معاہدے کریں، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے ایران سعودی عرب کے معاملات درست کرائے۔ گریٹر اسرائیل کا مقصد امریکہ اور اس کے حواریوں کی حکومت قائم کرنا ہے۔ نیب قانون میں پھر ترمیم کر دی گئی، چیئرمین نیب کو 3 سال تک توسیع دی جا سکے گی، تو نیب کیس میں حتمی اپیل بھی سپریم کورٹ کی بجائے آئینی عدالت میں جائے گی۔ نیب کارروائی کے لیے حد کیا ہوگی اور اس ترمیم کا کس پر کیا اثر پڑے گا؟ اس حوالے سے دیکھیے اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ۔ نیب آرڈیننس میں نئی ترمیم، سب سے اہم تبدیلی، ہائی کورٹ سے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ نہیں، اب آئینی عدالت جائے گی۔ آئینی عدالت کا دائرہ اختیار چونکہ صرف آئینی معاملات پر ہے، اپیل میں بھی صرف اتنا ہی دیکھ پائے گی کہ ٹرائل میں کوئی آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی۔ نئے قانون کا اطلاق ہونے کے بعد اگر بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل اور گوشہ خانہ 2 کیس میں سزائیں برقرار رہتی ہیں تو اپیل کے لیے آئینی عدالت ہی آخری آپشن بچے گا۔ قانون میں دوسری اہم تبدیلی، چیئرمین نیب کی مدت ملازمت کو ناقابل توسیع سے قابل توسیع میں تبدیل کرنا ہے۔ موجودہ چیئرمین نیب جن کی مدت ملازمت اختتام کے قریب تھی، حکومت کو انہیں مزید 3 سال تک عہدے پر برقرار رکھنے کا اختیار مل گیا۔ قانون میں نئی ترمیم کے بعد ضمانت دینے کا اختیار اب ٹرائل کورٹ کے ساتھ ہائی کورٹ کو بھی دوبارہ دے دیا گیا۔ ایک اور دلچسپ ترمیم سیکشن 5 میں کی گئی۔ نیب کارروائی کے لیے کم از کم 50 کروڑ کی کرپشن کو حد مقرر کیا گیا تھا، لیکن اب اسے مہنگائی کی شرح کے اعتبار سے ہر سال ایڈجسٹ کیا جائے گا، یعنی آج 50 کروڑ کی کرپشن کا ملزم کارروائی شروع ہونے تک مہنگائی کی شرح بڑھ جانے پر نیب ریڈار سے بچ بھی جائے گا۔ ترمیم میں تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ سپریم کورٹ سے حتمی اپیل سننے کا اختیار واپس لینے کے بعد کیا ضمانت کیس میں بھی آخری اپیل آئینی عدالت کے پاس جائے گی؟ سکوپ کیا ہوگا؟ کیا آئینی عدالت کو فوجداری مقدمات پر مکمل اختیار دینے کے لیے کوئی نئی آئینی ترمیم بھی لائی جائے گی؟ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔